آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی سوال ہے۔ کیا انسان اپنی عقل، اپنے تجربے کی بنیاد پر خود اپنے لیے کوئی ایسا مکمل پائیدار نظام زندگی بنا سکتا ہے جو ہر دور میں ہر معاشرے کے لیے کارآمد ہو؟ جی، اور ہم آج مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کے ایک خاص حصے کو دیکھ رہے ہیں جو بالکل اسی سوال پر بات کرتا ہے، اور اس میں وہ انسانی تاریخ کے تجربات کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ جو نظام انسان نے بنائے وہ آخر ناکافی کیوں ثابت ہوئے۔ تاریخ کو دیکھیں تو بات تو کچھ ایسی ہی لگتی ہے نا؟ مختلف تہذیبیں آئیں، بڑے بڑے فلسفی رہنما، انہوں نے نظام بنائے، کچھ چلے بھی مگر وقت کے ساتھ یا تو بدل گئے یا پھر نئے نظام آ گئے۔ بالکل ایک مسلسل تبدیلی نظر آتی ہے۔ تو مولانا یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ جو بار بار کی ناکامی ہے یا تبدیلی ہے، کیا یہی انسان کا مقدر ہے یا کوئی ایسا عالمگیر، کوئی دائمی نظام ہو بھی سکتا ہے جو ہر طرح کے حالات میں رہنمائی دے سکے؟ کیا ہم ہمیشہ بس نئے نئے نظام بناتے ہی رہیں گے؟ تو آئیے ذرا اس تجزیے کی روشنی میں اس سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کیا انسان میں یہ صلاحیت ہے بھی کہ وہ اپنی حتمی منزل خود طے کرے اور راستہ بھی خود بنائے؟ اچھا، تو مولانا سب سے پہلے یہ واضح کرتے ہیں کہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کو ایک جامع نظام زندگی چاہیے جسے انہوں نے دین کہا ہے، یعنی ایک ایسا نظام جو بتائے کہ بھئی اس کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا، صرف یہ دنیا یا کچھ اور بھی، اور اچھے برے کے وہ کون سے مستقل پیمانے ہیں جن پر اخلاق کی عمارت کھڑی ہو۔ جی، اور یہ نظام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس آج کی ضرورت پوری ہو گئی، بلکہ اس میں وہ پائیدار اصول ہونے چاہیے، وہ گائیڈ لائنز جو مستقبل میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں بھی مدد دیں اور انسان کو بھٹکنے سے بچا کر اس کی جو اصل منزل ہے اس کی طرف لے جائیں۔ اس میں فرد کا کردار بھی آ گیا اور پورا معاشرہ، تمدن، سیاست، معیشت، ہر پہلو کے لیے رہنمائی۔ ٹھیک ہے، ضرورت تو سمجھ آ گئی، لیکن پھر وہی سوال، کیا انسان خود بغیر کسی بیرونی یعنی الہی مدد کے ایسا جامع اور دائمی نظام بنا سکتا ہے؟ مولانا تو کہتے ہیں کہ تاریخ میں تو ایسا نہیں ہوا۔ کوئی بھی انسانی نظام، وہ قوم پرستی ہو، نسل پرستی ہو یا کوئی طبقاتی نظریہ، وہ ان ساری ضروریات کو ایک ساتھ پورا نہیں کر سکا۔ دراصل ان کی بحث صرف اس پر نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا یا نہیں ہوا، بلکہ سوال زیادہ بنیادی ہے، وہ یہ کہ انسان کے پاس جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، کیا وہ اس کام کی اہلیت رکھتے بھی ہیں؟ کیا ان ذریعوں سے وہ ساری ضروری معلومات مل بھی سکتی ہیں جو ایسا نظام بنانے کے لیے لازم ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، تو وہ کون سے بنیادی ذرائع ہیں جن کا ذکر مولانا نے کیا ہے؟ عیش نفس، یعنی ہماری اپنی چاہتیں، ہماری مرضی۔ دوسری ہے عقل، ریزن۔ تیسری ہے مشاہدہ اور تجربہ، یعنی جسے ہم آج کل سائنس کہتے ہیں۔ اور چوتھی پچھلی نسلوں کے تجربات کا ریکارڈ، یعنی تاریخ۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی، بلکہ یہ چاروں مل کر بھی ایک مکمل اور دائمی نظام زندگی بنانے کے لیے کافی نہیں۔ اچھا، ہر ایک میں کیا کمزوری ہے؟ ذرا مختصراً بتائیے گا۔ دیکھیں، خواہش کا تو ظاہر ہے، وہ تو خود بدلتی رہتی ہے، وہ اکثر عقل پر بھی غالب آ جاتی ہے، ہمیں فوری فائدے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو وہ کسی مستقل نظام کی بنیاد کیسے بن سکتی ہے؟ جہاں تک عقل کی بات ہے، وہ بہت بڑی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کا انحصار زیادہ تر ان معلومات پر ہوتا ہے جو اسے حواس سے ملتی ہیں۔ اب زندگی کے جو بڑے سوال ہیں نا، کائنات کیوں ہے، مقصد کیا ہے، موت کے بعد کیا، ان کے بارے میں حواس ہمیں کوئی براہ راست ٹھوس معلومات تو دیتے نہیں۔ یعنی عقل کے پاس بنیاد ہی نہیں ہوتی ان معاملات میں۔ جی، ایک طرح سے بنیاد کمزور ہوتی ہے، وہ قیاس آرائی تو کر سکتی ہے مگر یقین تک نہیں پہنچ سکتی، اور پھر عقل کے فیصلوں پر خواہشات کا اثر بھی تو رہتا ہے، خالص منطقی فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صرف عقل پر اتنا بڑا بوجھ ڈالنا کہ وہ پورا نظام زندگی بنا دے، یہ ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر سائنس، مشاہدہ و تجربہ، آج کل تو ہر کوئی اسی کی بات کرتا ہے۔ سائنس بہت اہم ہے، مادی دنیا کو سمجھنے میں اس نے کمال کیا ہے، لیکن اس کی اپنی حدود ہیں، لیمیٹیشنز ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی چیز
کیسے کام کرتی ہے، ہاؤ، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیوں، وائے۔ جو مابعد الطبیعاتی حقائق ہیں، یعنی وہ حقیقتیں جو حواس سے ماورا ہیں، خدا، روح، آخرت، سائنس ان کے بارے میں خاموش ہے، جبکہ ایک مکمل نظام زندگی کی بنیاد تو اکثر انہی غیبی حقائق پر ہوتی ہے۔ اور پھر اخلاقیات کے اصول کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ طے کرنے کے لیے کائنات اور انسان کی پوری حقیقت کا علم چاہیے۔ وہ علم تو سائنس کے پاس نہیں ہے، نہیں شاید کبھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ سائنس کا دائرہ کار مادی دنیا تک ہے، اور چوتھا ذریعہ تھا تاریخ، پچھلوں کے تجربات۔ جی، تاریخ، اس سے ہم سیکھتے ضرور ہیں، سبق ملتا ہے، مگر وہ بھی ایک مکمل نظام بنانے کے لیے کافی نہیں۔ ایک تو یہ کہ ماضی کے تجربے مستقبل کے بالکل نئے حالات پر کیسے پوری طرح لاگو ہوں گے۔ دوسرا، تاریخ شاید یہ بتا دے کہ کیا غلط ہوا، مگر ضروری نہیں کہ وہ یہ بھی بتائے کہ اب صحیح کیا ہے۔ وہ ایک مکمل، مستقبل اور جامع لائحہ عمل اکثر نہیں دے پاتی۔ تو خلاصہ یہ ہے مولانا کے تجزیے کے مطابق کہ یہ چاروں انسانی ذرائع علم اپنی جگہ اہم ہونے کے باوجود محدود ہے۔ ان کی بنیاد پر کوئی وقتی، مقامی یا جزوی نظام تو بن سکتا ہے، شاید بنا بھی ہے، لیکن ایک عالمگیر، دائمی اور کامل نظام زندگی یعنی دین بنانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو اگر انسان کے اپنے ذرائع کافی نہیں ہیں تو پھر کیا آپشنز ہیں؟ کیا راستہ بچتا ہے پھر؟ یہاں وہ تجزیہ دو بہت ہی آپ کہہ لیں مایوس کن امکانات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر ہم صرف انسانی ذرائع پر ہی رہیں تو۔ پہلا تو یہ کہ شاید کوئی خدا ہے ہی نہیں سرے سے، اور انسان اس کائنات میں بس اکیلا ہے، بے سہارا، خود ہی ٹھوکریں کھائے، خود ہی راستہ بنائے۔ یہ تو بڑی اداس تصویر ہے۔ اور دوسرا امکان کیا ہے؟ دوسرا امکان، جس سے وہ پہلے سے بھی زیادہ افسوسناک کہتی ہیں، وہ یہ کہ خدا تو ہے، بنانے والا ہے، لیکن اسے انسان کی رہنمائی سے کوئی دلچسپی نہیں، اس نے بس بنا دیا اور چھوڑ دیا کہ جاؤ جیسے مرضی جیو۔ یہ خیال کہ خالق تو ہو مگر اپنی سب سے اشرف مخلوق کی سب سے بڑی ضرورت یعنی ہدایت اس سے بالکل بے نیاز ہو، یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ واقعی ان دو مایوس کن صورتوں کے مقابلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ایک تیسرا راستہ دکھاتا ہے، ایک امید بھرا نقشہ۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ صرف خالق نہیں ہے، بنانے والا نہیں ہے، وہ رب بھی ہے، یعنی پالنے والا اور رہنما بھی۔ اس نے کائنات کی ہر چیز کو اس کی فطرت کے مطابق ہدایت دی ہے۔ اب دیکھیں، چونٹی ہے، شہد کی مکھی ہے، سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے انسان کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، اس کی رہنمائی کا بھی انتظام کیا ہے۔ اور وہ انتظام کیا ہے؟ کیسے کیا ہے؟ قرآن کے مطابق انسان کے لیے صحیح راستہ اپنی محدود عقل و علم پر تکبر کرنے یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے یہ ہے کہ وہ اس خدا کے آگے سر جھکا دے جس نے اسے بنایا ہے، یعنی اسلام اختیار کرے، سرنڈر کر دے اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت پر چلے جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسان تک پہنچائی ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ صرف یہی وہ مکمل اور دائمی نظام زندگی ہے، وہ دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دلا سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے کہ صرف یہی راستہ صحیح ہے، باقی سب؟ کیا قرآن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل بھی دیتا ہے؟ جی بالکل، مولانا بتاتی ہیں کہ قرآن اپنے اس مرکزی دعوے کی تائید میں بار بار دلائل پیش کرتا ہے۔ ان میں سے 4 بہت بنیادی نوعیت کے ہیں۔ پہلا دلیل ہے مطابقت حقیقت کا۔ قرآن کہتا ہے کہ اسلام ہی حقیقت کے عین مطابق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مانیں یا نہ مانیں، کائنات کی ہر چیز تو اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں کی پابند ہے۔ وہ سب ایک طرح سے مسلم ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تو جب انسان بھی شعوری طور پر اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے تو وہ اصل میں کائنات کی جو مجموعی حقیقت ہے اس سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی حقیقت کو مان لینا ہی اسلام ہے؟ ٹھیک، دوسرا دلیل؟ دوسرا دلیل ہے حق و انصاف کا۔ قرآن کا موقف ہے کہ چونکہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے،
مالک ہے، اصل حاکم ہے، لہٰذا حکم چلانے کا، رہنمائی کرنے کا حق بھی صرف اسی کو ہے۔ کوئی اور اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ انسان کے لیے زندگی کا نظام بنائے گا تو یہ دراصل حق کے بھی خلاف ہے اور انصاف کے بھی خلاف۔ یعنی حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ تیسرا دلیل، یہ شاید علم سے متعلق ہوگا۔ تو کا مکمل، غیر محدود اور بے خطا علم ہے۔ انسان کا علم ہمیشہ محدود رہتا ہے، اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے، تو کامل اور بھروسے کے لائق ہدایت تو وہی دے سکتا ہے نا جس کا علم کامل ہو۔ صحیح بات ہے۔ اور چوتھا بنیادی دلیل، چوتھا دلیل ہے فلاح اور ظلم سے نجات۔ قرآن کہتا ہے کہ حقیقی کامیابی، اصل فلاح صرف اللہ کی ہدایت پر چلنے میں ہے۔ اس کے علاوہ انسان جو بھی راستہ بنائے گا یا اپنائے گا وہ آخر کار ناکامی پر ختم ہوگا اور ظلم پر، ظلم اپنی جان پر بھی، دوسروں پر بھی، کیونکہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے نکلنا ہی تو ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چاروں دلائل تو قرآن کے اپنے دعوے کی سچائی کے لیے ہو گئے، لیکن ایک عملی سوال پھر بھی رہتا ہے۔ دنیا میں اور بھی تو بہت سے مذاہب ہیں، نظام ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں۔ ایک عام آدمی کیسے پہچانے، کیسے فرق کرے کہ کون سا نظام واقعی خدا کا ہے اور کون سا انسانی ملاوٹ کا شکار ہو گیا ہے یا سرے سے انسانی ایجاد ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور مولانا اس کا بھی جواب دیتی ہیں۔ وہ الہی ہدایت کو انسانی فکر سے الگ پہچاننے کے لیے 4 بڑے نشانیوں یا آپ کہہ لیں معیارات بتاتی ہیں جن پر کسی بھی دعوے کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیا معیارات ہے؟ پہلا معیار ہے علمی فوقیت، یعنی جو ہدایت واقعی خدا کی طرف سے ہوگی وہ کسی بھی دور کی ثابت شدہ علمی حقیقت کے خلاف نہیں ہوگی، اس میں انسانی علم جیسی غلطی یا محدودیت نہیں پائی جائے گی۔ ہاں، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علمی حقیقت اور وقتی سائنسی نظریات میں فرق ہے۔ نظریے بدل سکتے ہیں، حقیقت نہیں۔ ٹھیک، علمی طور پر وہ برتر ہوگی۔ دوسرا معیار؟ دوسرا معیار ہے وسعت نظر، پرسپیکٹو کی وسعت۔ الہی ہدایت میں آپ کو کائنات کی ابتدا سے انتہا تک اور زندگی کے ہر پہلو پر ایک ایسی جامع، ایسی وسیع نظر ملے گی جو کسی انسانی فکر میں ممکن ہی نہیں۔ آپ کو لگے گا کہ اسے لکھنے والا جیسے زمان و مکان سے باہر کھڑا ہو کر سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ انسانی فلسفے اس کے آگے بہت محدود لگیں گے۔ اور تیسرا معیار حکمت سے متعلق، اور چوتھا معیار یقیناً انصاف کا ہوگا۔ بالکل، چوتھا معیار ہے عدل و غیر جانبداری، امپارشیالٹی۔ جو نظام واقعی سب کے بنانے والے کی طرف سے ہوگا وہ تمام انسانوں کے لیے ایک جیسا منصفانہ ہوگا۔ اس میں نسل، قوم، زبان، رنگ یا طبقے کی بنیاد پر کوئی فرق، کوئی غیر منصفانہ امتیاز یا طرفداری نہیں ہوگی۔ یہ چاروں معیارات مل کر ایک کسوٹی بناتے ہیں جس پر ہم کسی بھی نظام کے خدائی ہونے کے دعوے کو جانچ سکتے ہیں۔ زبردست، یہ تو پرکھنے کا طریقہ ہو گیا۔ اب فرض کریں کوئی شخص ان معیارات پر پرکھتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں، واقعی اسلام ہی وہ دین ہے جو خدا کی طرف سے ہے، تو پھر اس پر ایمان لانے کا عملی مطلب کیا ہوگا؟ کیا صرف دل سے مان لینا یا زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے جس پر مولانا زور دیتی ہیں۔ دیکھیں، اسلام کا مطلب ہی ہے سر جھکا دینا، خود کو سونپ دینا۔ تو ایمان لانے کا مطلب صرف ماننا نہیں، بلکہ اپنی پوری شخصیت کو، اپنی پوری زندگی کو اس دین کے تابع کر دینا ہے جسے آپ نے حق مانا ہے۔ آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا جسم، آپ کا وقت، آپ کا مال، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی محبت، آپ کی نفرت، دوستی، دشمنی، سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ڈھل جائے۔ یعنی یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے کہ کچھ معاملات میں مان لیا، کچھ میں نہیں۔ بالکل نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ زندگی کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ ٹکڑوں میں بانٹ سکیں، کہ مسجد میں تو آپ مسلمان ہیں مگر بازار میں، دفتر میں، پارلیمنٹ میں وہاں کوئی اور دین چلے گا۔ جس دین کو آپ نے اپنی انفرادی نجات کے لیے صحیح مانا ہے وہی آپ کی پوری اجتماعی زندگی کا بھی دین ہونا چاہیے۔ خاندان، معاشرت، تعلیم، معیشت، سیاست، قانون، ہر شعبے میں وہی اصول چلنے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کو بس ذاتی زندگی کا خدا مان لیں اور اجتماعی معاملات اپنی مرضی سے چلائیں۔ اور کیا ایمان کا کوئی اور تقاضا بھی ہے، کوئی عملی قدم؟ ایک بہت ہی اہم تقاضا جس کا ذکر وہ کرتی ہیں وہ ہے اس حق کو قائم کرنے کی،
اسے غالب کرنے کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ جس طرح حق کی فطرت ہے کہ وہ غالب آنا چاہتا ہے، باطل کو مٹانا چاہتا ہے، اسی طرح جو شخص سچے دل سے حق پر ایمان لاتا ہے نا، وہ دنیا میں باطل کا، غلط نظاموں کا، غلط نظریات کا غلبہ دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ صرف خود ٹھیک چلنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ یہ حق دنیا میں قائم ہو، پھیلے اور باطل مٹ جائے۔ مولانا کے نزدیک اگر کسی کو باطل کے غلبے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بے چینی نہیں ہوتی، تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اس کا ایمان یا تو بہت کمزور ہے یا شاید سو چکا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو یہ بنتا ہے کہ انسان کو ایک مکمل اور دائمی نظام زندگی کی ضرورت تو ہے، شدید ضرورت ہے، لیکن اس کے اپنے جو ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، خواہش، عقل، سائنس، تاریخ، وہ اپنی محدودیت کی وجہ سے یہ نظام خود نہیں بنا سکتے۔ جی بالکل، اور اس کے مقابلے میں قرآن ایک الہی ہدایت کا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ نہ صرف دعویٰ کرتا ہے بلکہ اس کے حق میں عقلی دلائل بھی دیتا ہے، اور ساتھ ہی اسے پرکھنے کے لیے موضوعی معیارات بھی بتاتا ہے، اور پھر یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس ہدایت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یعنی پوری زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا اور اسے قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سنجیدہ موضوع ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس ساری بات چیت کے بعد جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی الہی ہدایت ہی واحد قابل عمل راستہ ہے تو آج کے اس پیچیدہ دور میں اس حقیقی الہی ہدایت کو ان معیارات پر پرکھ کر پہچاننا اور پھر اسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خلوص کے ساتھ، حکمت کے ساتھ نافذ کرنے کی جو عملی جدوجہد ہے، اس کا آغاز کیسے کیا جائے؟ یہ وہ چیلنج ہے جس پر شاید ہر سننے والے کو، ہر سوچنے والے ذہن کو غور کرنا چاہیے۔